میاں بیوی کسی دور دراز ملک میں رہتے ہیں، نماز مسجد ظاہری بات دور ہوگی، تو مل کے میاں بیوی جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خود کتنی مبارک، کتنی خوبصورت چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے آپ گھر میں اگر موجود ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یعنی اولاً تو یہی چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ گھر کے قریب کہیں مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کا معبد اگر موجود ہے تو وہاں جا کے سجدہ ریز ہوں. لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی مسجدیں اس طرح ان کے محلے میں یا ان کی گلی میں یا دو گلی چھوڑ کر نہیں ہوتی. مسجدیں دور دور ہوتی ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. تو وہ گھر میں اگر جماعت کرا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس میں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم مغرب اور عشاء اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ مشقت کا اگر موقع ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس میں رات دن کے اوقات اس طریقے کے نہیں ہیں تو اس میں دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں کسی ضرورت کے تحت، وہ ظہر اور عصر ہیں اور وہ مغرب اور عشاء ہیں. وہ مقدم کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں، مؤخر کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں. اور اگر وہ نمازیں جمع کی گئی ہیں تو ان دونوں کی جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے. یہ دیکھیے خود سنت میں یہ چیز ہمارے سامنے حج میں سامنے آ جاتی ہے. وہاں ہم اسی طریقے سے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اکیلے پڑھ لیں اور چاہیں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرا لیں.